بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. آج ہم سیاست سے ہٹ کے بات کریں گے 13 رجب کے حوالے سے. شیر خدا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ یوم پیدائش ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جڑی ہوئی ہیں، اور حق چار یار میں ان کا بھی نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت بھی ان کے اوپر ختم ہے. تو ذیلدار جناب شاداب کیانی صاحب نے اس پہ کچھ ریسرچ کی ہے، تو ان سے ہم جانیں گے. جناب ذیلدار صاحب، کیا کہتے ہیں آپ کے اس کے اوپر؟ کیا ہم ہر مسلمان جو سنی ہے، جو بھی ہے، جو مسلمان ہے، وہ جو چاروں جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، جن میں آخری نمبر جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آتا ہے، تو ان پہ ان کا پورا یقین اعتماد ہے کہ ان کے بغیر تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. بے شک بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، شروع اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام انسانوں کی جانیں ہیں. بعد رب کے ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضور نبی پر اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. آج ہمارا ٹاپک اس ہستی کے اوپر ہے جو نبی علیہ السلام کی چچا زاد بھائی ہیں، اور اپنے بھائیوں میں حضرت علی چوتھے نمبر پہ تھے، اور ہمارے نبی کم و بیش 1.25 انبیاء میں آخری نبی ہیں. صحیح. لیکن افضلیت کے لحاظ سے ہمارے نبی پہلے نمبر پہ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے واسطے سے اور 5 تن پاک کے واسطے سے ہوئی تھی. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور روایات کے مطابق حضرت مولا علی کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی 13 رجب کو. صحیح. اس کے بعد مولا پاک نہ آنکھیں کھول رہے تھے نہ بول رہے تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی اپنے چچا کو حضرت ابو طالب کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تو اللہ نے دیا ہے، لیکن نہ وہ بولتا ہے اور نہ وہ آنکھیں کھول رہا ہے. تو حضرت مولا علی اس وقت تک نہ آنکھیں کھولی، نہ دودھ پیا، نہ بات کی، جب تک نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنا لعاب دین گٹی کے طور پہ دیا. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جتنی روایات حدیث کی اور قرآن پاک کی آیات ان کے متعلق اتری ہیں، کسی صحابہ کے متعلق اتنی روایات نہیں ہیں. اور اگر میں ان کو صحابہ کا نواب کہوں تو یہ بھی کم رتبہ، اس سے بھی زیادہ ان کے رتبے. تو اس میں سر ان کی پیدائش کے بعد جب پرورش کا سلسلہ آتا ہے تو شیب ابی طالب میں جب پوری قریش برادری نے بائیک آؤٹ کر دیا نبی علیہ السلام کا اور ان کے چچا کا، تو اس وقت نبی علیہ السلام اور حضرت ختیجہ الکبریٰ نے مل کر جو ان کے حصے میں آئے تو حضرت علی آئے، ان کی پرورش جو ہے نبی علیہ السلام نے کی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جب سر نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں عطا کیا دنیاوی زندگی میں، تو سب سے پہلے جو نبوت کے لیے تبلیغ کے لیے پروگرام رکھا گیا تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رکھا. انہوں نے گوشت کا بندوبست کیا، دعوت کا بندوبست کیا، اور حضرت علی کو کہا کہ قریش کو جا کے کہیں آج ہمارے گھر میں دعوت ہے اور کچھ بات کرنی ہے. جب وہ دعوت کا پروگرام ہوا تو دعوت کھانے کے بعد قریش چلے گئے. پھر دوبارہ حضرت ابو طالب نے یہ پروگرام رکھا، اور پروگرام رکھنے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک بڑا ڈنڈا لے کے دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا آج کوئی بندہ یہاں سے جا نہیں سکتا جب تک میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین کیا جو دعوت ہے یہ سنے گا نہیں. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا لیکن بات تو سن کے جائیں. تو وہ جو ڈنڈا اٹھا کے دینے والے ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں. صحیح. مطلب اسلام کے جو پہلے جہاد تھا یا پہلا کوئی بھی وہ کام تھا جس کے جو اسلحہ اٹھایا ہے وہ یہ ہستی ہیں حضرت علی. صحیح. پھر اس کے بعد سر جب نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مکہ سے اب نکلیں. 13 سال نبی علیہ السلام مکہ میں وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ جائیں، آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں. تو یہ وہ ہستی ہیں حضرت علی کو انہوں نے اپنی بستر پہ سلایا، اور ڈر بھی تھا. دیکھیں نا کہ کوئی کفار یا جو قریش کے لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے تھے کہ یار وہ علی کو بھی نہ شہید کر دیں. لیکن امانتیں تھیں، اور ان امانتوں کی رکھوالی یا نبی علیہ السلام کر سکتے تھے تو یا ان کا ہی نسبت، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ علی آپ اور میں ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں.
کیونکہ نبی علیہ السلام کے وہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور ہم دونوں کا نور ایک ہے. پھر جب غزوہ بدر ہوتا ہے سر, تو روایات میں آتا ہے 70 کفار اس میں قتل ہوئے. 35 کفار ایسے تھے جو شہید ہوئے. نہیں کفار جو تھے, کفار قتل ہوئے. جی. اور صحابہ کتنے شہید ہوئے؟ صحابہ تو ٹوٹل 313 تھے نا, اس میں سے 14 میرے خیال میں اچھا جو کفار سر قتل ہوئے ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 70 ٹوٹل قتل ہوئے ہیں کفار. 35 ہوئے ہیں جو ڈائریکٹلی حضرت مولا علی شیر خدا کی تلوار سے ہوئے ہیں, عتبہ اور یہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے ان کے نام تھے. اور باقی جو 35 ہیں وہ اس میں حضرت علی کی امداد شامل تھی. تو یہ جو یا علی مدد کا لفظ ہے یہ غزوہ بدر سے نکلا ہے کہ جب کیونکہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا تھا, گھوڑے بھی تھوڑے تھے, اونٹ بھی تھوڑے تھے, تو حضرت مولا علی شیر خدا کی تلوار ایسے چل رہی تھی کہ جیسے کوئی گاجریں اور مولیاں کاٹ رہا ہوتا ہے, اور وہ بجلی کی رفتار سے جو ہے نا وہ چل رہے تھے. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ پہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت تھی, کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا میرے علاوہ اور علی کے علاوہ. اسی میں چل گیا نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا مجھے کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ اور علی کے علاوہ. اسی میں آگے تیسرا فکرہ ہے نبی علیہ السلام کا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا میرے علاوہ اور علی کے علاوہ. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ان ہستیوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. جتنی بھی دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے, جتنی بھی دنیا میں وہ ہو رہی ہے, ان کی صفات بلند ہو رہی ہیں, لیکن ان کی انتہا تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. پھر غزوہ احد میں کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس پہاڑ سے نہیں ہٹنا, لیکن وہ مسلمان شروع میں فاتح تھے, تو جب وہ بھاگ گئے کفار, تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا. تو وہ گھوم کے دوسری پہاڑی کا چکر کاٹ کے جب آ گئے تو صرف 4 صحابہ ادھر کھڑے تھے, وہ ان کو روک نہیں پائے. تو اس وقت نبی علیہ السلام کے پیارے دانت مبارک بھی شہید ہوئے. تو حضرت علی علیہ السلام اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے, اس وقت بھی نبی علیہ السلام کا پیرا دے رہے تھے. وہ ایک منٹ کے لیے بھی وہ نبی علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے. غزوہ خیبر پہ سر ایسا ہوتا ہے کہ 40 دن تک روز قلعہ خیبر پہ جو ہے نا حملہ کیا جاتا ہے, لیکن قلعے کی دیواریں اور دروازے بہت بڑے تھے اور کامیابی نہیں مل رہی تھی. 40ویں دن صبح تھا اور رات کو نبی علیہ السلام عشاء کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں صبح یہ علم اس کو دوں گا جو اللہ کے بھی محبوب ہے اور میرے بھی محبوب ہے, اور وہ یہ جنگ فتح کر کے آئے گا. تو بڑے بڑے صحاب جو ہیں وہ رات کو اس بات میں اس وجہ سے سوئے نہیں ہیں کہ صبح یا اللہ ہمارا نمبر آ جائے, وہ دعائیں کرتے رہے. لیکن جب صبح نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد انہوں نے پتہ کیا کہ حضرت علی کدھر ہیں, تو حضرت علی کو بلایا گیا اور نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد گھوڑے پہ بٹھایا اور خود نبی علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے اور اللہ کے حضور دعا کی. اور پھر وہ یہ تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ کئی من وزنی نہیں کئی ٹن وزنی وہ اس کا دروازہ تھا, اور تقریباً کچھ 40 فٹ چوڑا اور 80 فٹ اونچا, اور وہ حضرت علی شیر خدا نے وہ الٹے ہاتھ سے اٹھایا ہوا تھا اور وہ جنگ کر رہے تھے. اور انہوں نے اس شام کو پھر وہ خیبر بھی فتح ہوا. پھر صاحب جب ہمارے نبی علیہ السلام عرش پہ گئے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے, تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت نبی علیہ السلام سے ملاقات کی, تو وہ جو اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے تھے وہ لہجہ اور وہ جتنی باتیں تھیں وہ حضرت علی کے اس میں تھیں, لہجے میں تھیں. تو نبی علیہ السلام نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں علی سے بات کر رہا ہوں یا اپنے رب سے بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی ہم نے آپ کے دل کو تحقیق کیا, دیکھا کہ آپ کے دل میں جو سب سے پیاری چیز تھی, تو ہم نے وہ لہجہ اس لیے اختیار کیا کہ آپ ڈرے نہ ہم سے. تو آپ کے دل کے اندر سب سے پیاری چیز حضرت علی تھی. تو اسی کو آگے چلتے ہوئے اب دیکھیں مانگٹ صاحب, آپ نے اپنے کسی دوست احباب کو کوئی میسج دینا ہو تو آپ ٹیلی فون کال کریں گے یا رکا لکھیں گے یا کسی دوست کے ہاتھ میسج بھیجیں گے. لیکن جب آپ نے اپنے کسی دوست کو محبوب کو دل کی بات کرنی ہو تو آپ ملاقات میں کریں گے. تو یہ حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب دین کا کام مکمل ہو گیا, نبی علیہ السلام نے آخری خطبہ دے دیا, ارشاد فرما دیا, اس کے بعد مدینہ کی طرف واپسی پہ تیاری ہے. تو غدیر خم ایک مقام آتا ہے, وہاں پر نبی علیہ السلام پڑاؤ پہ تھے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے نبی آج وہ ارشاد فرما دیجئے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ملاقات میں عرش کی. اگر آپ نے یہ آج
لوگوں کو واضح نہ کیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین رسالت اور حق نبوت ادا ہی نہیں کیا. تو حضرت علی کا جو حق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو یا نبی علیہ السلام جانتے ہیں, اس لیے کوئی جانتا نہیں ہے. تو اس موقع پہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما کنتم مولا ھذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اسی طرح علی بھی سب کے مولا ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرے بعد چونکہ نبی نہیں ہے لیکن ہے علی, آپ کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی. میرے بعد چونکہ نبی نہیں ہے لیکن ولایت کے شہنشاہ ہیں. جتنے بھی ولی ہیں وہ حضرت مولا علی کے بغیر ان کی ولایت مکمل نہیں ہوتی. تمام اولیاء کی جو سلسلہ ہے وہ حضرت علی کے ساتھ جا کے ملے گا تو پھر یہ آگے چلتا ہے. سبحان اللہ. اچھا شاداب صاحب, ویسے تو یہ بڑا حساس موضوع ہے چونکہ مذہب کے حوالے سے ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نا بہت شدت پائی جاتی ہے. جی جی. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ مقام ہے کہ جب ان کا دور آیا تو دو گروپ تھے. ایک تو انہوں نے ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے حضرت علی کو اللہ کا اوتار یا اللہ ہی کہنا, خدا ہی کہنا شروع کر دیا, اور ایک وہ تھا جو خوارج جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ نعوذ باللہ کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی جو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. وہ بھی ایک جنگ ہوئی ہے. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ ان کا دور آیا تو دو گروہ ایسے کہ ایک نے ان کو بالکل جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ ان کے دور میں بھی دو گروہ ایسے تھے کہ ایک نے ڈائریکٹ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور دوسرا ان کی نفرت میں اس حد تک چلا گیا کہ ان کو صلیب تک لے گئے. دیکھیں جی ماگڑ صاحب, اس میں حضرت مولا علی کی کتاب ہے نہج البلاغہ, اس میں سرکار نے ارشاد بھی فرمایا اور سرکار نے ان لوگوں کے خلاف جہاد بھی کیا جو ان کو یہ درجہ دیتے تھے کہ آپ خدا ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ہے علی تیری وجہ سے دو گروہ جو ہے نا دوزخ میں جائیں گے, ایک تیرے بغض میں جائیں گے اور ایک تیری اندھی تقلید میں جو محبت میں تجھے بہت زیادہ خدا. تو اب مولا علی نے جب ان کی شہادت ہوئی اس سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو خطبہ دیا, وہ ایک پورا سر وہ ہے. اور دوسرا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس نے حضرت مولا علی کو دکھ دیا تکلیف دی گویا اس نے مجھے دکھ دیا مجھے تکلیف دی. تو اب آپ دیکھیں جب وہ دو گروہ بنے تو اس وقت حضرت جو ہے اجر بن عدی وہ کدھر کھڑے ہیں, یہ جو شروع کے 10 15 20 اصحاب میں تھے. اس وقت جو ہے نا عمار بن یاسر کدھر کھڑے ہیں, اس وقت جو وہ بڑے بڑے اصحاب ہیں. میں اس موقع پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خالد بن ولید نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے فتح مکہ سے, اور حضرت خالد بن ولید کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ ان کو ناراض ہوتے ہیں اور لعن طعن کر دیتے ہیں. یہ شکایت نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام غصے میں منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں, میرے حضور سرکار کھڑے ہو کے جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں, یہ اس کا مفہوم ہے کہ میرے اصحاب کے برابر تم ہو سکتے ہو, تم اوت پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر جو ہے نا دے دو خیرات میں, اور یہ ان کی ایک مٹھ جو کے برابر بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. تو وہ کس کو کہا گیا؟ خالد بن ولید کو. حالانکہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, لیکن انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا خالد بن ولید نے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے اصحاب ہیں, ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ اصحاب کے جو درجے ہیں اس درجے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کدھر کھڑے ہیں اور حضرت اجر بن عدی کدھر کھڑے ہیں, اور یہ سارے جتنے بھی اصحاب ہیں سلیمان فارسی یہ حضرت مولا علی کو مولا کائنات مانتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد سرکار جس ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے نہ حضرت ابو بکر صدیق نہ حضرت عمر نہ حضرت عثمان اس سیڑھی پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ ایک لیکن جن سیڑھیوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں ان سیڑھیوں پہ حضرت علی سب سے وہی میں آپ سے عرض کروں, میں چونکہ اس مذہبی بحث میں پڑھتا نہیں ہوں اور میرے نزدیک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حکم کافی ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ میری امت کے لیے ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت کی محبت ہم سب کے لیے ہے. جب ہم یہ تفریق کرتے ہیں نا کہ جی وہ ان کا مقام وہ ہے, ان کا آپ اور میں خاص طور پہ 1400 سال بعد, یہ اب میرے پروردگار کو پتہ ہے کہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں نا کہ جو درجات ہیں وہ طے شدہ ہو گئے, لیکن جب ہم بیٹھ کے خود یہ درجے طے کرنے لگتے ہیں اس سے فرقہ بازی سر یہ صاحب کی بات تو اپنی جگہ ہے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرف جا نہیں رہی. یہ بات ہو رہی ہے اہل بیت کی. حضرت علی اصحاب کی لسٹ میں تو ہے نہیں, اہل بیت کی لسٹ میں. ان کے متعلق یہ ہے نبی علیہ السلام کا حکم ہے, ایک شخص جو کھڑا ہے خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود کے اور حضرت مقام ابراہیم کے درمیان میں, اور وہاں پہ اس کی وفات ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, وضو میں, تو نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے, سرکار انکار کر دیتے ہیں. جب اس کا جنازہ ہو جاتا ہے تدفین ہو جاتی ہے تو نبی علیہ السلام سے صحابہ ڈر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اس شخص کا نماز جنازہ کیوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں
حضرت علی کے بارے میں بغض تھا، اور یہ اب مردود ہو گیا ہے، اور یہ یہودیوں کے قبرستان میں اس کی یہ اٹھے گا، یہ روز قیامت یہودیوں میں سے اٹھے گا۔ تو بات اصحاب کی نہیں ہے، بات اہل بیت کی۔ اہل بیت کا مقام اور ہے، صحاب کا مقام اور ہے۔ بہت صحاب کے شکریہ، بھی نوکر ہیں ہم، اہل بیت کے بھی ہم نوکر ہیں۔ بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب۔ ناظرین، شاداب کیانی صاحب 13 رجب کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی جو یوم پیدائش ہے اس پہ بات کر رہے تھے۔ شمشاد مانگٹ اور ذیل دار شاداب کیانی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔